بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت نصر 562 مسیح سے 605 قبل مسیح تک اپنے زمانے کا شفاق ترین اور ظالم بادشاہ تھا۔ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہر لمحہ فتح کرلو کا بھوت سمائے رہتا تھا۔ جنگجو تو تھا ہی، ہر لمحہ کچھ کر گزرنے کا بھوت بھی اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال بھی تھا۔ اسے بنو قد نصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابل موجودہ عراق کا قدیم نام میسوپوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ بابل کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو موجودہ بغداد سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 1750 قبل مسیح میں بابیلونیا کے بادشاہ ہیمورابی نے اسے دارالخلافہ بنایا تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تاریخوں میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 699 قبل مسیح میں بادشاہ بہت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے کنارے چونکہ آباد تھا، بہت نصر نے دریا پر پل بنایا اور مغربی علاقے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر دیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ بہت نصر کا باپ بنو لاثر بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ باپ نے صلاحیتوں کو بانٹتے ہوئے اسے مصر پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس نے زمانہ شہزادگی میں ہی مصر فتح کر لیا۔ اپنے باپ بنو لاثر کی وفات کے بعد یہ تحت نشین ہوا۔ اس کے عہد سلطنت میں زیادہ تر دولت بابل کے قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ ہوتی رہی۔ اس کا محل عجوبہ تھا۔ اس کے تعمیر کردہ باغات دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یہ باغات اپنی ملکہ شاہ بانو ایرانی کی خوشی کی خاطر تعمیر کروائے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ملک کی سبز و شادہ وادیوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ 80 فٹ بلند یہ باغات ملک نہ تھے، بلکہ ایسی جگہ لگائے گئے تھے جو درجہ با درجہ بلند ہوتی ہوئی 350 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ ان باغات کے علاوہ بنو ناصر کے زمانے میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، تو قوم املکا کا یہ ظالم بادشاہ بابل سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی مانند راستے میں آنے والی تمام حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین جا پہنچا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہاں ایک عالم بھی زندہ نہ بچا۔ بہت نصر بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ بہت نصر کی فوج نے بیت المقدس میں عظیم الشان محلات کو کھنڈر میں بدل دیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جن میں دوسرے مذہب کے اصلی نسخے بھی شامل تھے۔ قدرت کسی قوم پر اپنا قہر اور عذاب ایک دم سے نازل نہیں فرماتی، بلکہ انہیں پہلے سدھرنے کے پورے موقع فراہم کرتی ہے، پھر اسے جھنجھوڑتی ہے اور سبق سکھاتی ہے۔ تفسیر فران میں ہے کہ جب یہودیوں نے فساد، شر انگیزی اور اللہ کے حکامات سے روح گردانی کی تو اللہ عز و جل نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد کیا اور تورات کے حکامات کو رد کیا تو بہت نصر کو ان کی طرف بھیجا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ انہوں نے سر انگیزی شروع کی تو فارس مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ اسی طرح 515 قبل مسیح میں بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عزیز اسلام کی موجودگی میں رو کا توبہ کی اور آئندہ خدا کے حکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ لیکن یہ زندگی بنی اسرائیل کو بھی راس نہ آئی۔ فارغ البالی نصیب ہوئی تو
ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑے پھر معمول کا مشغلہ بن گیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل پھر اسی حالت کو پہنچ گئے جس میں ان پر بہت نسل کی شکل میں عذاب نازل ہوا تھا۔